آج جب لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں تو لوگوں پر طنز کرتے ہیں، ان کو تنقید کرتے ہیں، جھڑک کر ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ اگر کسی کی اصلاح کر رہے ہیں تو آپ کسی کو جھڑکے نہیں، آپ کسی کو ڈانٹ کر اصلاح نہ کریں، بلکہ آپ پیار سے سمجھائیں، ان کو محبت سے سمجھائیں۔ بچوں کو سمجھانا ہے تو بچوں کو پیار سے سمجھائیں۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ جب بچے مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ اپنے شوق اور ذوق سے آتے ہیں، اور جب وہ تھوڑی سی شیطانی کر لیتے ہیں یا مسجد کے اندر تھوڑی سی ان کی آواز آتی ہے تو لوگ ان پر تنقید کرنے لگتے ہیں، ان کو جھڑکتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اگر آپ کو اصلاح ہی کرنی ہے تو آپ پیار سے سمجھائیں۔ آپ کے گھر میں جو آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو بڑے پیار سے بلاتے ہیں، بابو اور بیٹا کہہ کر بلاتے ہیں، لیکن دوسروں کے بچوں کو آپ تنقید کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اتنی بری نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر آپ کو اصلاح کرنی ہے تو ان بچوں کو سمجھائیں، بلائیں، بیٹا مسجد میں ایسے نہیں بولتے، مسجد میں بھاگتے نہیں، مسجد میں ادب سے آتے ہیں۔ مسجد کا ادب یہ ہے، مسجد میں صرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سمجھانے کا طریقہ کیا تھا، اصلاح کا طریقہ کیا تھا؟ سنیں ذرا حدیث پاک۔ ایک کوئی جاہل ان پڑھ بدھو جس کو کہا جاتا ہے، وہ آیا، اس وقت مسجد نبوی شریف کچی تھی، مٹی کی زمین تھی، کچی مٹی تھی۔ وہ آ کر مسجد نبوی شریف کے صحن میں آ کر بیٹھا اور پاخانہ کرنے لگ گیا، تو تمام صحابہ کرام دوڑے اس کو مارنے کے لیے۔ جب وہ دوڑے، میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اس کو مارو نہیں، بلکہ اب اس کو کر لینے دو۔ جب اس نے مکمل کر لیا، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، صحابہ جاؤ، جا کر کے اس کی صفائی کر دو، اس پہ جا کر کے پانی بہا دو۔ اور اس ان پڑھ جاہل کو بلایا، جس کی سمجھ نہیں تھی، جس کو ادب کا پتہ نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، مسجد میں صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس میں پخانہ نہیں کیا جاتا۔ مسجد خدا کا گھر ہے، وہ ادب کی جگہ ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، یہ میرے مصطفیٰ کریم کا انداز تھا سمجھانے کا، اور صحابہ کرام کو روکا اور صحابہ کرام سے کہا، جاؤ تم جا کر کے اس کی صفائی کرو۔ یہ ہے سمجھانے کا طریقہ۔ آج اگر کوئی کسی کی اصلاح کرتا ہے تو وہ اس کو ڈانٹتا ہے، جھڑک کر کے کہتا ہے کہ تمہیں اس کا پتہ نہیں، تمہیں یہ نہیں، تمہیں فلاں نہیں، فلاں فلاں کام ایسے کرتے ہو، تم مسجد میں باتیں کرتے ہو۔ اگر آپ کو سمجھانا ہی ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، تو آپ ایسے اصلاح کریں کہ اس کی سمجھ میں آ جائے، پیار محبت سے سمجھائیں، بالکل اچھے انداز میں، پیار بھرے انداز میں سمجھائیں، آپ کی وہ بات کو سمجھ بھی جائے گا۔ جب آپ اس طریقے سے سمجھائیں گے، پیار اور محبت سے سمجھائیں گے، تو بات اس کی سمجھ میں بھی آ جائے گی اور وہ اس بات پر عمل بھی کرنے لگ جائے گا۔ اور بچوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکیں۔ بچہ اگر سمجھدار ہے اور وہ اپنے شوق اور ذوق سے آ رہا ہے مسجد میں، تو اس کو آنے دیں، نماز کا طریقہ بتائیں، اس کو سکھائیں، پہلے بعد میں اس کو بتائیں کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ جھڑک کر ڈانٹیں گے، ان کو جھڑک کر بولیں گے، ڈانٹیں گے ان کو، تو وہی بچے مسجد میں آنا بند کر دیں گے، اور ان کے دلوں سے مسجد کی محبت، نماز کی محبت نکل جائے گی، وہی بچے بے نمازی بن جائیں گے۔ اور جب آپ اگر ان کو اچھے سے سمجھائیں گے، وہ آتے رہیں گے مسجد میں، اپنے شوق اور ذوق سے آتے رہیں گے، ایک دن وہ آئے گا کہ وہ مسجد سے محبت کرنے لگ جائیں گے، ان کا لگاؤ مسجد سے ہوگا، ان کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہوگا، اور وہ پکے سچے نمازی بن جائیں گے۔